اچھا میں ایک اور چیز، آپ نے ابھی بات کی فلاں نے یہ کہا، فلاں نے یہ کہا، فلاں نے یہ کہا. ڈاکٹر یاسر ندیم واجدی صاحب کی میں نے پوسٹ دیکھی، انہوں نے لکھا ہوا تھا اور یہ بہت زیادہ لوگ کر رہے ہیں اس وقت یہ بات، کہ جو طریقہ ڈیبیٹ کا ان دونوں حضرات کا تھا وہی طریقہ ڈیبیٹ ہم نے دیکھا ہے کہ پچھلے 5-7 سال میں ہمارے انجینئر محمد علی مرزا صاحب کا ہے. اور واجدی صاحب نے لکھا کہ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ انجینئر محمد علی مرزا قادیانیوں کا فرنٹ مین ہے. تو آپ حضرات کا اس حوالے سے دونوں اپنا اپنا ایکسپیرینس لازمی شیئر کیجئے گا. اس میں کوئی شک نہیں ہے، ہم واجد صاحب کی تائید کرتے ہیں کہ ان کی یہ بات جو ہے بالکل درست ہے، اور یہ بات اس ڈیبیٹ میں ثابت نہیں ہوئی، اس سے پہلے ثابت ہو چکی ہے. ہمارے ان قادیانیوں کے ساتھ ڈیبیٹس تقریباً 3 سال سے ہو رہے ہیں، اور پچھلے ڈیبیٹس کے بارے بھی مرزا انجینئر نے جو ہے وہ بڑی ویڈیو بنا کے ڈالی تھی، ویڈیو بنا کے ہماری مخالفت کی ہے. بالکل بجائے اس کے کہ اسلام کا جو مقدمہ لوگ لڑ رہے ہیں ان کی تائید کرو، ان کا ساتھ دو. ہماری مخالفت میں قادیانیوں کا کہہ رہے ہیں کہ قادیانی جو ہیں وہ جو ڈیبیٹس میں ان کا موقف جو ہے وہ زیادہ وزنی ہے. اب وہ کیا وزنی موقف ہے کہ بھئی یہ جو بزرگ پیچھے لکھ گئے ہیں عبارتیں جو ہیں ان کا تم لوگ دفاع کیوں نہیں کرتے؟ بھئی اگر بفرض محال جس طرح امتیاز بھائی نے کہا کہ اگر یہ بات درست ہے کہ بزرگوں نے کفریات لکھی ہیں نعوذ باللہ، جو نہیں لکھی ہم کہتے ہیں اگر کسی نے لکھ دیا بفرض محال ہم اس کا رد کریں گے اور اس کو ڈسون کر دیں گے. ٹھیک ہے، ہم کہیں گے یہ اسلام کے خلاف بات ہے، وہ میرے والد لکھیں، میرے دادا لکھیں، یا ہمارا کوئی بزرگ لکھ جائے، ہم کہیں گے جی اللہ تعالیٰ ان کی اس خطا کو معاف کرے. اگر انہوں نے کفر لکھ دیا تو ہم اس پہ فتویٰ لگا دیں گے. ہمارے علماء نے بڑے فتوے لگائے ہیں تاریخ کا. آپ اسلام کی تاریخ کو کھنگالیں اور ٹٹولیں، آپ دیکھیں گے بہت ساری ایسی مثالیں ہیں. ٹھیک ہے، لیکن بار بار ان عبارتوں کو اٹھا کے مرزا غلام احمد قادیانی کا دفاع کرنا یہ بات درست نہیں ہے، اور یہ مرزا جیلمی کر رہا ہے. اور یہ مرزا جیلمی بھی، مزے کی بات یہ ہے کہ واجدی صاحب نے جس طرف اشارہ کیا ہے نا وہ آرگیومنٹس کی طرف کیا ہے کہ یہ جو آرگیومنٹس قادیانی ہمارے خلاف استعمال کر رہے ہیں مرزا قادیانی کے دفاع میں، وہی آرگیومنٹس مرزا انجینئر استعمال کر رہا ہے. یہ کوئی اتفاقی امر تو نہیں ہے. لگ یوں رہا تھا کہ ان قادیانیوں نے ٹریننگ جو ہے وہ مرزا انجینئر سے لی ہے. جیلم اکیڈمی کے تربیت یافتہ ہیں. بالکل، ہمیں کوئی شک نہیں ہے اس میں. اور بلکہ وہ جو رضی اللہ ہے جو ہمارا ایک اپوننٹ تھا، جو مخالف مناظر تھا، اس نے باقاعدہ اپنی ویڈیوز میں اس چیز کا اظہار کیا ہے کہ مرزا انجینئر ہماری تائید کرتا ہے. یہ اس نے بولا ہے. تو یہ ایک دوسرے کو ڈبو رہے ہیں. مرزا انجینئر ان کی تائید کرتا ہے اور وہ مرزا انجینئر کی تائید کرتے ہیں. تو یہ کہنا کہ مرزا انجینئر ان کا فرنٹ مین ہے بالکل مبالغہ آرائی نہیں ہے، یہ حقیقت میں مبنی ہے. اس کے دلائل موجود ہیں. مرزا انجینئر کی اپنی سٹیٹمنٹس موجود ہیں جہاں پہ وہ یہ دعویٰ کرتا ہے کہ قادیانیوں کے آرگیومنٹس میں وزن ہے. اب یہ بات کرنا کہ قادیانیوں کے آرگیومنٹس میں وزن ہے تو پھر یہ تو اس طرح ہی کہ شیطان کے آرگیومنٹس میں بھی وزن تھا. جب شیطان نے کہا انا خیر منہ تو آپ مان جاؤ کہ اس کے آرگیومنٹ میں بھی وزن ہوگا. پھر تو ایسی عجیب سی باتیں جو ہیں وہ مرزا انجینئر کو ہی زیب دیتی ہیں. اور واجدی صاحب نے بالکل صحیح کہا، ہم ان کی تعریف کرتے ہیں. یعنی یہ آپ کیا، جی میں امتیاز بھائی، یعنی عدنان بھائی نے کہا نا یہ قادیانی اس سے سیکھ رہے ہیں، وہ اس سے سیکھ رہے ہیں، اور اس وقت دونوں کی حالت یہ ہے کہ اندلیب مل کر کریں آہو زاریاں. اس وقت دونوں کی حالت ٹائٹ ہے. جی امتیاز بھائی آپ کا اپنا ایکسپیرینس بتائیے گا اس حوالے سے. آپ یہ بات دیکھیں، آپ اندازہ کریں، یہ ویڈیو ریکارڈ پہ موجود ہے. بائی دا وے میں انشاءاللہ آپ کو لنک بھیجوں گا. عمار بھائی آپ نے اس کو لگا دینا ہے. آج سے تقریباً 1.5 سال پہلے یا 1.25 سال پہلے کی بات ہے. مرزا آپ اندازہ کریں. اب ہم آپ کو دیکھیں، چونکہ مرزا جیلمی صاحب کے جو فالوورز ہیں نا وہ کہتے ہیں جی ہم تو دلیل اور ایویڈنس سے بات مانتے ہیں. میں لائیو بیٹھ کے آپ انشاءاللہ اب یہ بات کرتا ہوں. میں عمار بھائی کو وہ لنک بھیج دوں گا جس میں مرزا جیلمی اپنے منہ سے کہہ رہے کہ بھئی جو جرم، یعنی مرزا کے بقول، جیلمی کے بقول، جو جرم تمہارے علماء نے کیا ہے، کہتا ہے وہ جرم مرزا غلام قادیانی نے نہیں کیا. یہ میں آپ کو ویڈیو بھیجوں گا. میں نے اس کو جواب دیا. میں نے کہا جیلمی صاحب آپ جس میدان میں چل رہے ہیں نا ادھر ہی چلیں، ہمارے رستے میں آپ بالکل نہ آئیں. ہم کسی اور منزل، ہماری منزل بھائی کوئی اور ہے، آپ کے رستے کوئی اور ہیں. آپ اپنا کام کرو بیٹھ کے. میں مرزا جیلمی کے فالوورز کو صرف یہ ایک ریکویسٹ کروں گا، آپ نے وہ ویڈیو بڑی شارٹ ویڈیو 10 منٹ کی ویڈیو ہے، آپ نے وہ دیکھنی ہے.
مرزا جیلمی کا یہ کہنا اندازہ کریں، کہتا ہے کہ جو ہمارے علماء کی طرف کہتا ہے، الزام دیتا ہے ان کو کہ جو انہوں نے لکھا ہے وہ مردے سے کم ہے. اندازہ کر لیں. یہ میں نے اس کو کہا، میں نے کہا جیلمی صاحب آپ جن کا مقدمہ لڑ رہے ہیں قادیانیوں کا، اپنا یہ مقدمہ تو وہ بھی نہیں لڑتے ہمارے سامنے بیٹھ کے، آپ تو ان سے بڑھ گئے ہو. ہمارے بھائی ہم آپ کو ایویڈنس دیں گے، مرزا جیلمی ان کا مقدمہ ان سے بڑھ کے لڑتا ہے. آج تک کسی قادیانی نے یہ دعویٰ نہیں کیا کہ پیر مہر علی شاہ مناظرے سے بھاگ گئے تھے. آج تک کسی قادیانی نے یہ دعویٰ نہیں کیا. مرزا جیلمی یہ دعویٰ کر رہا تھا کہ قادیانیوں نے اس کو بتایا ہے کہ پیر مہر علی شاہ جو مناظرے سے بھاگ گئے تھے. یعنی یہ وہ دعویٰ کر رہے ہیں، لیکن مرزا صاحب کے نزدیک قابل یہ قادیانیوں کا دعویٰ ہمارے علم میں پبلکلی نہیں آیا. جب آئے گا ہم دیکھ لیں گے اس کو. لیکن اگر آپ حقائق کا جائزہ لیں گے، تاریخ کو پڑھیں گے، تو آپ کو پتہ چلے گا کہ مرزا قادیانی نے باقاعدہ بہانہ بنایا اور اس نے لکھا کہ پشاور سے کچھ سرکش جوان آئے ہوئے ہیں لاہور، اس وجہ سے میں اس مناظرے میں شامل نہیں ہوں گا. ہمارے بھائی چونکہ ہمارے عدنان بھائی نے یہ بات کی ہے نا، تو ہم ایک تحفہ دیتے ہیں ان کو. یہ بھی ایک ذرا ہم بالکل جو تحفہ مرزا صاحب قلم سے، ہم مرزا غلام قادیانی کے قلم سے لکھا ہوا دکھا دیں گے کہ پیر صاحب نے میری تمام شرطیں قبول کی ہیں. پھر کیا کرو گے؟ اچھا یہ بھی ہے. اور لاہور میں وہ آئے ہیں، ساری دنیا جانتی ہے، تو کیسے بھاگ گئے؟ یہ ہمارے بھائی اصل بات پتہ کیا، ہمارے لوگ سمجھے اس بات کو کہ بھائی ایک آدمی مسلمانوں کے خلاف جا کے قادیانیت کا مقدمہ لڑتا ہے، آپ اس کو جفنیاں ڈال رہے ہو. آپ کہاں کھڑے ہو؟ آپ کس طرف کھڑے ہو؟ اندازہ کریں ان کا ذرا.